رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طرح بعض عورتیں جو باریک اور تنگ اور نیم اریاں لباس پہننے کی وجہ سے بھی جہنم میں چلی جائیں گی، اور بعض عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں ہرگز نہیں جائیں گی اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح عمرو بن لہی جہنم میں ہوگا۔ یہ کون شخص ہے؟ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن لہی بن کما بن خندف بنو کعب کے جد اعلیٰ کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے صائبہ بت ایجاد کرنے والا تھا، عمرو بن عامر خزائی، وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزائی کو جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے صائبہ بت کو ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح